نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. حضرت گرامی، اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے یہاں اکٹھا کیا. موضوع بہت اہم ہے اور آج کے تناظر میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اسلام اور امن، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں متضاد لفظ ہیں. اسلام اور امن جو ہے یہ کنٹراڈکٹری ورڈز ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اسلام کی یہ شکل بنانے میں سے زیادہ جو ہے وہ تقوی والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس سواسیہ کاسنان المشط. تصور کیجئے، فرمایا کہ الناس سواسیہ، سارے انسان آپس میں برابر ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ المسلمون سواسیہ، سارے مسلمان آپس میں برابر ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الناس سواسیہ کاسنان المشط، جیسے کہ کنگھی کے دانے آپس میں برابر ہوتے ہیں. ذرا تشبیہ دیکھیے کس قدر پیاری تشبیہ، کہ جیسے کنگھی کے دانے آپس میں برابر ہوتے ہیں. اور کنگھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سارے دانے مل کر یہ کیسوں کو سنوارتے ہیں، بالوں کو جو ہے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھاتے ہیں. تو یہ انسان برابر ہے کنگھی کے دانے کی طرح، تاکہ اس انسانیت کے تمام مسائل کو جو ہے وہ کنگھی کے دانے آپس میں مل کر سلجھائیں. یعنی یہ تشبیہ دینے میں، کنگھی سے تشبیہ دینے میں ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ یہ دعوت دی جائے کہ انسان سب مل بیٹھ کر آپس میں تمام انسانی مسائل کو مشترکہ طور پر حل کریں. تو حضرات گرامی، اس تمہید کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل جو ہے اسلام کا کنٹریبیوشن جو ہے امن عالم میں، ورلڈ پیس میں جو اسلام کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو جاننے سے پہلے آئیے ہم ایک دائرانہ نظر میں ایک ڈاٹاز لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. بیشتر مجھے زبانی یاد ہے مگر میں نے ان کو ترتیب کے لحاظ سے جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہے کہ دوسری قومیں جو ہے ان کا نقطہ نظر امن اور جنگ کے حوالے سے، ان کا نقطہ نظر، ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کے سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کہیں آج کے زمانے میں یہ ذرا تصور دشوار ہے، جبکہ کافی امن کا ماحول ہے یونائٹڈ نیشن کی کوششوں سے اور ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں ان کے ترقی کرنے سے آج صورتحال تو بڑی اچھی لگ رہی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، 10 سینچریز آپ بیٹھ چلے جائیں گے اور پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ تاریخ کے اکثر وقتوں میں انسانیت آپس میں جنگ و جدال میں نہیں ہے. امن جو ہے وہ بہت کم رہا ہے. امن بہت کم رہا ہے. کہتے ہیں کہ پچھلے 12-15 صدیوں میں جب سے کہ انسانیت نے جو ہے ترقی کی اور انسانی تہذیبیں جو ہے وہ ترقی کر کے آگے آئی ہیں، ان 10-15 صدیوں میں مشکل سے 2.5-3 صدیاں امن کے ہیں اور باقی تمام صدیاں جنگ و جدال کی ہیں. یہاں تک کہ بعض مورخین نے تو یہ کہا ہے، بعض فلاسفرز نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی جو نیچرل جو صورتحال ہے، جو نیچرل صورتحال ہے وہ جنگ کی ہے، اور پیس جو ہے وہ استثناء ہے. وہ پیس جو ہے وہ ایگزیمپشن کی صورتحال ہے. یعنی عام صورتحال جو ہے، عام جو صورتحال ہے وہ جنگ کی صورتحال ہے. اگر انسانیت کی تاریخ آپ دیکھیے تو جو نارمل پوزیشن ہے وہ جنگ کی پوزیشن ہے اور ایکسیپشن ہے پیس. اگر آپ دیکھیں تو 100 برس میں 75 سال جو ہے دنیا آپس میں جنگ کر رہی ہے، 25 سال یا 15 سال یا 10 سال جو ہے وہ امن کا ہے. تو یعنی الوضع طبیعی جو ہے، جو نیچرل پوزیشن ہے دنیا کی، وہ جنگ کی پوزیشن ہے. امن جو ہے وہ ایکسیپشن ہے، استثناء ہے. کبھی کبھی دنیا کو جو ہے وہ امن جو ہے وہ حاصل ہوا ہے. اسی سے اندازہ رکھتا ہے کہ اسلام سے پہلے میں کچھ ڈاٹاز آپ کے پاس جو ہے پیش کرتا ہوں کہ جب سے انسان تاریخ کو جانتا ہے، جب سے ہم تاریخ کو جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مختلف قومیں آپس میں ایک دوسرے سے دست بگریباں ہیں. دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی حصے میں کہیں بھی سکون ہم کو امن نہیں ملتا. جب سے ہم تاریخ جانتے ہیں، جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جنگ و جدال جو ہے وہ جاری ہے، آپس میں قتال اور خونریزی کا جو ہے ایک ماحول ہے. اگر آپ دیکھیں سب سے مشہور جو قدیم تہذیبیں تھی ہیکسوس کی، مصر کے جو قبطیز ہیں ان کو دیکھیں، اشوری ہیں، بابلی ہیں، فینیشین ہیں، آرین ہیں. ان سب کی تاریخ وہ اٹالین سے لڑتے رہے، صدیوں تک لڑتے رہے. اس کے بعد
وہ نارتھ افریقہ میں انہوں نے اپنی کالونی بنائی اور 3 صدیوں تک وہ نارتھ افریقن قوموں سے کو مارتے رہے، قتل کرتے رہے، اور اس کے نشان آج بھی جو ہے لیبیا میں، ٹیونیشیا میں اور بعض جو ہے دوسرے افریقن ممالک میں ان کے انویژن کے جو ہے نشانات اور اثرات آج بھی جو ہے شمالی افریقہ میں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ مصراتا اور لیبدا وغیرہ لیبیا کے شہر ہیں جہاں پر رومنس نے جو ہے وہ قبضہ کیا تھا اور لوگوں کو جو ہے غلام بنایا تھا۔ تو رومنس کی پوری تاریخ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ 250 سے لے کر 150 قبل مسیح تک 100 سال وہ صرف قتل و غارت گری کرتے رہے شمال امریکہ میں۔ یہ BC کی بات ہے، فور کرائسٹ کی۔ اور اس کے بعد کئی صدیوں تک وہ ایرانیوں سے جنگ کرتے رہے۔ ایران اور روم کی لڑائی جو ہے بڑی مشہور ہے، اسلامی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں بھی جو ہے ذکر آیا ہے رومن اور ایرانیوں کی لڑائی کا۔ غلبت الروم فی ادنی الارض جو سورہ روم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رومیوں کی جو ہے جنگ و جدال کا اور ایرانیوں کے ساتھ ان کی لڑائی کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس قدر جنگ پسند تھی، دنیا کی قومیں اتنی جنگ پسند تھی اور جنگ کو اتنا محبوب اور مرغوب مانتی تھی کہ آپ دیکھیں تو دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کے پاس جنگ کا کوئی نہ کوئی خدا نہ ہو۔ آپ دیکھیں جنگ کا تعلق، آپ دیکھیں نفسیاتی تعلق، آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہر قوم کے پاس جو ہے جنگ کا کوئی نہ کوئی خدا ہے۔ یونانیوں کے پاس زیوس نام کا خدا تھا جو جنگ کا خدا تھا۔ ایسے ہی رومن کے پاس مارس جو جس کے نام سے مارچ مہینہ رکھتے ہیں، یہ ان کا خدا تھا جو جنگ میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مصریوں کے پاس حورس نام کا ایک خدا تھا جو خاص ساری جو وار کے سارے جو ہے معاملات جو ہے وہ ڈیل کرتا تھا۔ یعنی کوئی باقاعدہ قوموں نے جنگ کے لیے یہ خدا بنا رکھا تھا۔ جنگ اتنی اہم تھی، اتنی محبوب اور مرغوب تھی۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی اندرا نام کے ایک بھگوان پائے جاتے ہیں جن کا کام جو ہے لڑانا ہی تقریباً اگر آپ دیکھیں تو اسی آپ دیکھیں مانا کہ ہمارے یہاں توحید کا جو ہے نظریہ تھا، یہاں دوسرے کسی خدا کی گنجائش نہیں تھی، دوسرے کسی خدا کی گنجائش نہیں تھی۔ مگر ہمارے پاس فرشتے ہیں، کوئی بارش کا فرشتہ ہے، کوئی نعمت کا فرشتہ ہے، مگر کیا کوئی فرشتہ جنگ کا فرشتہ آپ نے سنا ہے؟ کوئی فرشتہ جنگ کا نہیں۔ تو کم سے کم اگر ہم خدا کی گنجائش نہیں تھی تو ہم فرشتہ تو بنا سکتے تھے، مگر چونکہ اسلام جنگ کا مذہب نہیں تھا، امن کا مذہب تھا، تو خدا کی نہ گنجائش اور نہ کوئی فرشتہ جنگ کا بنائے گا۔ دیکھیں امن کا فرشتہ ہے، رحمت کا فرشتہ ہے، برسات کا فرشتہ ہے، رزق کا فرشتہ ہے، تمام فرشتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ کوئی جنگ کا فرشتہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تمام قوموں میں اسلام کو یہ امتیاز ہے کہ ہمارے پاس جنگ جو ہے، چونکہ ہمیں جنگ محبوب نہیں ہے، اسلام کو جنگ پسند نہیں ہے، لہذا اسلام کے نزدیک جنگ جو ہے وہ ایک استثنائی اور ایکسیپشنل پوزیشن ہے، لہذا اس کے لیے کوئی مستقل فرشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امن جو ہے یہ مستقل اور پائیدار حقیقت ہے، لہذا امن و رحمت کا فرشتہ ہے، بارش ایک ضرورت ہے، بارش کا فرشتہ ہے، رزق جو ہے اللہ کے بندوں کی حاجت ہے، لہذا رزق کا فرشتہ ہے۔ مگر اسلام اکیلا ایک مذہب ہے جس کے پاس خدا تو چھوڑیے کوئی فرشتہ بھی نہیں جنگ کے لیے۔ اور دنیا کی تمام قوموں کے پاس جو ہے باقاعدہ ایک خدا ہے جو قتل و غارت گری کی نگرانی کرتا ہے، جنگ و جدال کو سپروائز کرتا ہے، اور جنگ و جدال میں اپنے اپنے جو ہے ماننے والے اور اپنے پجاریوں کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آرین کو، میرے خیال میں ہم جب سے جانتے ہیں آرین کو لڑائی کے ساتھ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ آرین ہندوستان میں آنے سے پہلے امن سے کہاں تھے۔ کوئی کہتا یہاں تھے، کوئی کہتا وہاں تھے، ابھی تک مقام ہی طے نہیں ہوا، تو یہ کیسے طے ہو کہ امن سے تھے کہ جنگ کر رہے تھے۔ مگر جب سے ہم ان کو جانتے ہیں، ہندوستان کی طرف ان کو ہم بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو جنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہندوستان میں آئے تو جو قتل و غارت گری کی ہے ہم شاید اس کا تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں بھی وہ قتل و غارت گری نہیں ہوئی ہوگی جو آرینز نے آ کر نارتھ انڈیا میں کیا، اس لیے کہ نارتھ انڈیا میں اتنی سوچی کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا کہ جو لوگ یہاں ہزاروں سال سے تھے وہ ڈس اپیئر ہو گئے، غیر موجود ہو گئے۔ سب سے بولونینز جو ہے، بولونینز سیکنڈ ورلڈ وار میں سب سے ایسی قوم ہے جو سب سے زیادہ جس کا قتل عام ہوا، بولونینز کا۔ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ 10 لاکھ کی تعداد کی 5 لاکھ مارے گئے اور 5 لاکھ باقی رہے۔ یعنی اتنی زبردست ہتھیاروں کی موجودگی میں بھی ایک پوری قوم کو پوری طرح سے سیکنڈ ورلڈ وار میں ختم نہیں کیا جا سکا۔
مگر عالم یہاں آئے انہوں نے کتنا قتل عام کیا ہوگا کہ یہ پوری نسل کو ختم کر دیا ہوگا. آپ تصور. اچھا مزے کی بات یہ نہیں کہ ان کو ہرانے کے بعد وہ خاموش بیٹھ گئے. جب وہ کوئی دشمن نہیں رہا تو انہوں نے آپس میں تو وہ لڑائیاں لڑی جو دشمن سے نہیں لڑی, جس کی تاریخ آپ کو مہابھارت میں ملتی ہے اور رامائن وغیرہ میں ملتی ہے. ذرا تصور کیجئے کتنے فخر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک قضیے کے لیے کتنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک آدمی کو اگر کوئی یہاں سے پکڑ لے جائے, آپ دیکھیں ہم صدام حسین کی حامی نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جن جو ہے اسباب کو بتا کر اس پر حملہ کیا اور جتنی قتل و غارت گری ہوئی تو وہ اسباب اس قابل نہیں تھے کہ اتنی قتل و غارت گری اس کے لیے کی جاتی. یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر صدام نے غلطی کی تو امریکہ نے اس سے بھی بڑی غلطی کی. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ظالم کے خلاف اس سے بڑے ظالم کا جو ہے ایک ظالمانہ کارروائی کا نام ہے آپریشن ایرا. تو مگر آپ کیا دیکھیے کہ ایک کسی جان کے لیے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, ایک پورے ملک کو نظر آتش کر دیا گیا. ایک پورے ملک کو نظر آتش کر دیا گیا. میں بہت وضاحت نہیں کرنا چاہتا, پورے ملک کو نظر آتش کر دیا گیا. اور آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ کارنامہ ہے, یہ بڑی عزت کی بات ہے, یہ بڑی عظمت کی بات ہے, یہ بڑے فخر کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے لیے شرمسار کرنے والی بات ہے کہ ایک مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو, اس کے لیے پورے ملک کو آگ لگا دینا, یہ کہیں سے بھی انصاف کا تقاضا نہیں ہے, یہ کہیں سے بھی عدل نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آج اس کی تعریف کرتے ہیں, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. ہم یہ ہے کہ جو کچھ ہوا سری لنکا میں وہ نہایت قابل فخر ہے اور قابل ذکر ہے. مہابھارت آپ پڑھیے, آپ دیکھیے, آپ لڑائی کا شوق آپ دیکھیے. جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ شری کرشن جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ حق کدھر ہے, تو انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک طرف خود ہو گئے, دوسری طرف اپنی فوجیں بڑھا دی. یعنی طریقہ یہ ہوتا تھا یا تو کسی طرف آپ نہ جاتے یا جاتے تو ایک طرف جاتے تاکہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے, جنگ کا فیصلہ جلدی نہ ہونے پائے, اس لیے ایک طرف خود ہو گئے, دوسری طرف اپنی فوجوں کو بھیج دیا. اور مہابھارت میں مرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. تو گویا دنیا کی ہر قوم کی یہی پوزیشن ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام اور امن کو سمجھنے سے پہلے ہم جانیں کہ دنیا میں پوزیشن جو ہے وہ امن کی کیا رہی ہے اور دنیا کی قوموں نے کیسے سلوک کیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اور آپس میں خود. یہودی یہ آسمانی مذہب ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی لے کے آئے تھے اللہ کا پیغام وہ سب اسلامی ہی تھا. جو ہمارے سامنے وہ محرف ہے, ایڈلٹریٹڈ جو ہے وہ صورت ہے تورات کی یا اولڈ ٹیسٹامنٹ کی, اس میں کتاب التثنیہ جو ہے ڈیوٹرونومی جو ہے جو کتاب التثنیہ ففتھ بک ہے جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی, اس میں جو ہے دیا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے نبی کو جو کہ بادشاہ بھی ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ اس شہر کے کوٹ, اس شہر کے تمام انسانوں کو تہہ تہہ کر دو, یہاں تک کہ جانوروں کو بھی شہر میں اکٹھا کر کے زندہ جلا دو, اور سارے مال و متاع کو لے لو اس لیے کہ یہ تمہارے رب کا حق ہے, اور شہر میں ایسی آگ لگاؤ کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھنڈر ہو جائے. میں نے انکوٹ, میں نے لٹرلی جو ہے توریت سے جو ہے یہ نقل کیا ہے, لٹرلی توریت سے نقل کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جب آپ نے جو ہے حضرت اسامہ کو روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, کسی ہرے پیڑ کو مت کاٹو, کسی گھر کو آگ نہ لگاؤ, کسی عبادت خانے میں داخل نہ ہو, کسی دودھ پیتے ہوئے بچے کو نہ قتل کرو, نہ اس کی ماں کو قتل کرو, جس شخص نے ہتھیار رکھ دیا ہے اس پر تلوار مت اٹھاؤ, جس نے جو ہے امن مانگی ہے اسے امن دو, چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے بچہ. اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ حیرت کریں گے کہ یہ جنگ پر بھیج رہے ہیں یا کسی انسانی مشن پر بھیج رہے ہیں. اگر حضرت ابو بکر کے خطبے کو پڑھیے تو ایسا لگے گا کہ یہ جو ہے یونیسکو کی کوئی آرگنائزیشن ہے جو ایک ٹیم بھیج رہی ہے راحت رسانی کے لیے, مدد کرنے کے لیے, جس طرح وہ جنگ کو بھیج رہے ہیں. یہ حضرت یہ مسلمانوں کو جاننا چاہیے. یقین کیجئے کہ اگر اس خطبے کو پڑھیے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت اسامہ ہی کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے, حضرت اسامہ کو آپ بتا دیں آپ کو کہ حضرت اسامہ کی یہ حیثیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پر امام حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسرے زانو پر حضرت اسامہ کو بٹھاتے تھے, اتنے وہ قریب تھے. حضرت زید رسول کے ایک زمانے میں منہ بولے بیٹے تھے, ان کو کہا جاتا تھا حب ابن حب, یعنی محبوب زید کے محبوب بیٹے اسامہ. بڑے بڑے صحابہ جب رسول سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اسامہ کو بھیجتے تھے. تو سوچیے کہ حضرت اسامہ کی بارگاہ رسول میں کتنی قدر و منزلت تھی. انہی حضرت اسامہ کا واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں
ان کے بارے میں کمپلین کیا گیا کہ حضرت اسامہ نے، کسی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ، اسامہ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، حدیث صحیح ہے، اس کی روایت ہے کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور کہا بلاؤ اسامہ۔ حضرت اسامہ بلائے گیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول کا چہرہ اس طرح نہیں دیکھا، اتنا غضبناک چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ کس کو قتل کیا تھا؟ ایک ایسے آدمی کو جو دوسری فوج میں آیا تھا، جو کئی دن تک، کئی گھنٹوں تک وہ، اس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کا خون کیا ہوگا، کتنے مسلمانوں کو اس نے زخمی کیا ہوگا، اس کے خلاف حضرت اسامہ کو بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے اسامہ، کیا تم نے ایسی آدمی کو قتل کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا؟ حضرت اسامہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ یا رسول اللہ، پہلے پوری بات سن لیجئے، وہ مجھ سے لڑ رہا تھا، کئی بار میری جان جاتے جاتے بچی، اتفاق سے میرا ہاتھ ایسا لگا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل گئی، اب اس کے بعد سامنے موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یا رسول اللہ، ایسی صورت میں اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اے اللہ کے رسول، اس نے زبان سے پڑھا تھا، اس نے دل سے نہیں پڑھا۔ بظاہر اگر آپ سیناریو کو دیکھیے تو جو حضرت اسامہ کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل صحیح لگ رہی ہے، بات بالکل صحیح لگ رہی ہے، مگر اللہ کے رسول، رسول امن و رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلا شققت قلبہ، اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا۔ کیا تم نے دل چھیل کر دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس کا دل چھیل کر کے دیکھا ہے؟ ماذا تصنع یا اسامہ بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ، اے اسامہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ تم کیا برتاؤ کرو گے قیامت کے دن، جب وہ تم سے سوال کرے گا کہ تم نے ایک ایسے کو ختم کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہے۔ اور حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنی بار اس جملے کو دہرایا کہ اے اسامہ، لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ لا الہ الا اللہ کے سامنے کیسے روبرو ہوگے کہ تم نے ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو تم نے قتل کر دیا؟ تم لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ لا الہ الا اللہ مطلب اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی شرمندگی، مجھے اتنی ندامت، مجھے اتنا افسوس ہوا اپنے اس کام پر کہ میں نے تمنا کی کہ جو اب تک میں نے نیک عمل کیے، خواہ وہ سارے نیک عمل میرے باطل ہو جاتے مگر میں آج ہی ایمان لایا، یعنی مجھ سے وہ کام نہ ہوا ہوتا، چاہے جتنے نیک اعمال میں نے کیے ہیں وہ بھی نہ کیے ہوتے، اور آج ہی ایمان لایا ہوتا تو میں پسند کرتا اس کو۔ اللہ کے رسول کی گفتگو سے میں اتنا شرمندہ اور شرمسار ہوا۔ حضرات گرامی، امن کی ایسی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کر سکتی۔ نظریاتی طور پر اور فلسفیانہ طور پر بڑی بڑی کتابیں لکھنا اور امن و امان کی بات کرنا اور امریکہ میں جا کے لیکچر دینا اور دنیا کو متاثر کرنا اور جو ہے سر دھرم سدبھاؤ جیسے خوبصورت نعرے لگا کر جو ہے دنیا میں اپیل کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا جو ہندوستان کے سادھوؤں نے جو باتیں کہی ہیں، کیا کسی بادشاہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا ہے جن کے ہاتھ میں طاقت تھی، اسلام میں ان لوگوں نے یہ شروع کیا ہے جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جن کے ہاتھ میں دوسروں کی زبان تھی، جن کے ہاتھ میں لوگوں کے رقاب اور گردنیں جن کے قبضے میں تھی، انہوں نے اس طرح امن اور انسانیت اور مہربانی کا سلوک جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، یہ بے حد اہم ہے، آپ سب جانتے ہیں، مگر یہ ایسا واقعہ ہے جسے بار بار جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، بار بار دوسروں کو سنانا چاہیے، تاکہ جو غلط فہمی اسلام کے خلاف ہے اس غلط فہمی کا ہم مقابلہ کر لیں۔ آج اسلام کو جو ہے دہشت کا مذہب بتایا جا رہا ہے، ارہاب کا مذہب بتایا جا رہا ہے، ٹیررزم کا دین بتایا جا رہا ہے، خوف اور جنگ و جدال کا مذہب بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ان قصوں کو پڑھیں۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ اللہ کے حضور عز و نیاز کی ایسی صورت بنے ہوئے تھے کہ اتنا سر جھکائے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹ کی کوہان سے، جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، آپ کا سر اس سے لڑ رہا۔ آپ تصور کیجیے، بادشاہ جب کسی فاتح ملک میں داخل ہوتے ہیں تو کیا حالت کرتے ہیں، کیسی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کیسے غرور اور نخوت اور پراؤڈ کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، کیسا فخر مناتے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول جب فاتح کیسے سے داخل ہوئے تو اور زیادہ جو ہے تواضع، اور زیادہ انکساری، اور زیادہ پولائٹنس اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ کا سر جو ہے اس کے نیچے جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کے برابر پہنچ گیا۔ اور یہی نہیں، جب قریش کے لوگ آپ کے سامنے آئے بالکل کانپتے ہوئے، چونکہ ان کے سامنے منظر تھا کہ بادشاہ اور حکمراں جب فاتح کے ایسے آتے ہیں تو کیا سلوک کرتے ہیں، تھر 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 لرزہ بر اندام تھے، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ
پر ظلم زیادتیاں کی تھی، جنہوں نے کنکر پھینکے تھے، جنہوں نے پتھر مارے تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو دھوپ پر گھسیٹا تھا، انہیں قتل کیا تھا، ان کے سینوں پر وزنی پتھر رکھے تھے، وہ سب آج مجرم کی طرح سامنے کھڑے ہیں اور نبی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ماذا تظنون انی فاعل بکم، اے قریشی لوگوں تمہارا کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ، لرزہ براندام زبانوں کے ساتھ ان کے منہ سے اتنا ہی نکلا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ اچھے بھائی مہربان بھائی ہیں اور مہربان بھائی کی اولاد ہیں، ہم آپ سے مہربانی کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا فَذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب کے سب آزاد، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور یہی نہیں، راوی حدیث کہتے ہیں وہ لوگ ایسا بھاگے جیسے کہ قبر سے نکالے گئے اور یہ ڈر رہے ہوں گے پھر قبر میں واپس نہ کر دیے، کیونکہ وہ ڈرے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حکم واپس لے لیں یا کسی پریشر میں آ جائیں یا لوگوں کے اپنے کہنے میں آ جائیں، تیزی سے نکل کر بھاگے اور بعض تو مدینے سے مکے سے نکل کے باہر بھاگے کہ کہیں دوسرے تیسرے دن جو ہے اللہ کے رسول اپنا جو ہے حکم جو ہے وہ بدل نہ دے۔ تو دراصل اسلام کی جو بنیاد ہے امن کی جو ہے وہ بے حد جو ہے وہ مضبوط ہے۔ یہی نہیں، ڈاکٹر اسکارلیبی جو ہے جو بڑے یہودی عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب حقیقت یہ ہے کہ ہم یہودی جو ہیں ہم ہی ماسٹر ہیں دنیا کی۔ ہم یہ میں لٹرلی آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں جو ہے کتاب کا دا پروٹوکول آف ایلڈر زیون، جو کتاب ہے جو پروٹوکول حکمہ سیہون کے نام سے چھپی ہوئی ہے عربی میں، اس میں سے میں لٹرلی ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم یہود ہم ہی جو ہے ماسٹر ہیں، ہم ہی سارے فساد کی جڑ ہیں اور سارے فتنے جو ہیں ہم ہی سے پیدا ہیں، سارے فتنے ہم ہی سے پیدا ہیں اور دنیا کی تمام جنگوں کے پیچھے جو ہے ہم ہی محرک ہیں، ہم ہی موٹیو ہیں۔ بعض یہودیوں نے اس کتاب کے ہونے کا انکار کیا ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ آپ اگر جائیں تو جو فری انسائکلوپیڈیا ہے ویکیپیڈیا جو ہے اس پر 400 سال پرانی اس کتاب کا جو ہے نسخہ جو ہے مینuscript کی فوٹو کاپی جو ہے وہ موجود ہے۔ عیسائیت ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو رحمت کا دعوے دار ہے، جو محبت کا دعوے دار ہے، وَنَحْنُ لَا نَبْخَسُ لِلنَّاسِ أَشْيَاءَ، میں انکار بھی نہیں کرتا، میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ عیسائیت اپنے آپ میں ایک محبت کا پیغام تھا، ایک جو ہے پیار کی تعلیم تھی، انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم انکار اس لیے نہیں کر سکتے مسلمان، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں لکھا ہے کہ عیسائی جو ہیں ان کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں رحمت اور نرمی ہوتی ہے، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، سورہ حدید میں ہے کہ ہم نے عیسیٰ کے پیروکاروں کے دلوں میں رحمت اور مہربانی ڈال دی۔ اس کا مطلب جو اللہ نے ڈال دی تو ضرور ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جوش میں انکار کر جاتے ہیں اور قرآن کی آیت کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو میجارٹی بہت بڑی تعداد میں ایسی ہے جو کام کر رہے ہیں